علی بھائی اگلا سوال ہے، قرآن حکیم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ورڈ ہم یوز کیا ہے، جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر بہت زور دیا ہے، اس کے باوجود جمع کا صیغہ استعمال کرنے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ جیسا کہ انا اعطیناک الکوثر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اس قسم کی درجنوں آیات میں لفظ ہم استعمال ہوا ہے۔ بعض علماء کرام ہم سے مراد اللہ اور فرشتے بھی لیتے ہیں، یہ فہم کہاں تک درست ہے؟ ہم تو اس فہم کے ساتھ ایگری نہیں کرتے جی۔ کہیں کو کھینچ تان کے کوئی مسئلہ ایسا کو بنا لیتا ہے تو اس کا اپنا ایک سمجھ لیں فالٹ ہے، ادروائز قرآن کا جو اسلوب ہے نا اس حوالے سے انا، یہ ایک شاہانہ انداز اسے کہا جاتا ہے۔ آپ ذرا لکھنؤ اور دلی کی اردو جو بولنے والے لوگ ہیں نا، جو پان بھی کھاتے ہیں، کچھ لوگ پاکستان میں بھی ایسے موجود ہیں، کراچی کے اندر آپ چلے جائیں تو ان کی تو زبان یہ ہے کہ ہم گئے تھے، جب ہم آپ کی طرف آئے، وہ ہم اکیلے ہی گئے ہوتے ہیں اور ہم ہوتے ہیں، کیونکہ شستہ اردو میں ہم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عربی لنگوسٹک کے اندر اللہ نے اپنی شہنشائیت کو بریف کرنے کے لیے ہم کے ساتھ صیغہ استعمال کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کوئی ایک سے زیادہ الہ ہیں یا اللہ نے اپنے ساتھ فرشتوں کو شامل کیا ہے، نہیں سر، فرشتوں کی کیا مجال ہے کہ وہ بیچ میں ہوں۔ اب یہ جو آیت ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، ٹھیک ہے، فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کا نام لے کر اس کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں، نحر کریں اونٹ کو، ان شانیک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ تو کافر تانا دیتے تھے نا کہ نبی علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو یہ نبی بے نام و نشان رہے گا، تو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے، آپ کی اتنی بڑی امت ہوگی، آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ اور اسی میں بعض لوگ اس کی یعنی تفسیر میں سیدہ فاطمہ کو لے کے آتے ہیں اہل تشیع، وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ظاہر نبی علیہ السلام کی نسل تو سیدہ فاطمہ سے ہی چلی ہے نا، تو کوثر سے مراد وہ بھی ہیں، اور بخاری مسلم میں ہے اس سے مراد حوض کوثر بھی ہے، اور کوثر سے مراد آپ کی اتنی کثیر امت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے بتائیں یہ جو انا اعطیناک الکوثر ہے، یہ کسی فرشتے نے نبی علیہ السلام کو یعنی یہ حوض کوثر دیا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ یہ بچی جو دی ہے، جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ کسی فرشتے نے دی ہے؟ وہ تو سورہ الشورى کے اینڈ پہ آتا ہے، اللہ ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے دیتا ہے دونوں، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جبرائیل نے بھی ایک بیٹا دیتا سی حضرت عیسیٰ نو، دی شکل حضرت مریم نو، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعے کے طور پہ بنایا ہوا ہے، جس طرح کہ یہ سوئچ ذریعہ ہے لائٹ آن کرنے کا، اگر کرنٹ ہی بیچ میں نہ ہو، آپ سوئچ جتنا مرضی مہنگا لگا لیں، سارے فرشتے اکٹھے کر لیں، اگر اللہ کا امر کن ہی نہ ہو، فرشتے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے، پانی کو پیاس بجھنے کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے کہ آپ کی پیاس بجھے تو آپ 7 سمندروں کا پانی بھی پی جائیں، ویسے تو سمندر کا پانی کو پی نہیں سکتا، ویسے ہی مر جاتا ہے، نمکین ہوتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے 7 دریاؤں کا پانی پی جائے، پیاس نہیں آپ کی ختم ہوگی۔ آپ کو اتنی بڑی آگ میں ڈال دیا جائے، اللہ بچا لے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچایا نا، لیکن وہ ایک دفعہ ابراہیم کو بچایا، ہر دفعہ تو نہیں بچائے گا، لیکن آگ کو اگر اللہ حکم دے دے کہ وہ نہ جلائے تو نہیں جلائے گی، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کی باتیں کرنا یہ غلط ہے۔ اور فرشتوں کو وہ سورۃ الواقعہ میں بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو وہ اب چونکہ جو استواء علی العرش کا عقیدہ رکھتے ہیں نا اہل حدیث، یہ اہل حدیث نے زیادہ خرابی کھڑی کی ہے، یہ ہم والی اہل حدیث کے پیٹ میں یہ پیڑ ہوئی کہ اگر یہ آیات جو آ رہی ہیں ہم والی سورۃ الواقعہ میں کہ ہم مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے، اب وہ کہتے ہیں اگر ہم یہ مان لیں گے نا تو ہم تو لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں اللہ عرش کے اوپر ہے، صرف ادھر اس کا علم اور قدرت ہے، اور یہاں اللہ کہہ رہے ہیں ہم قریب ہوتے ہیں، تو سر انہوں نے اتنی کہانی کرائی، آپ تو کہہ رہے ہیں اللہ کو شامل کیا، انہوں نے کہا اللہ کی ہم سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کو بیچ میں سے نکال دیا انہوں نے، صرف فرشتوں کو ساتھ شامل نہیں کیا، شامل کر کے اللہ کو باہر نکال، جس طرح یہاں پہ بھی لوگ کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے ساتھ اللہ کا لفظ جوڑ کے نا اللہ کو نکال دیتے ہیں، ولیوں کو ہی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سلفیوں نے بھی کیا ان آیات کا یعنی غلط تعبیر کرتے ہوئے،
انہوں نے کہا اگر ہم یہ مان لیں گے تو سر اس کو تو چھوڑ دیں، اس کا کیا کریں گے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ادھر بھی تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہم تمہاری رگے جہاں سے زیادہ قریب ہیں، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ نہیں ہے. جب آپ نے نہ ماننا ہو تو آپ جو مرضی کریں. اور ہم جب اس طرح کی باتیں کریں گے آپ کو یہ جہمیہ کہیں گے، تو پھر ہم بھی حق رکھتے ہیں ہم انہیں مجسمہ کہیں. ٹھیک ہے، جتنی ان کو پیڑ ہوتی ہے نا اس بات سے، تو اتنی تکلیف ہمیں آتی ہے جب آپ جہمیہ ہمیں کہتے ہیں. ہم دونوں طرح کی آیات پہ ایمان لاتے ہیں، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں آیا کہ جو متشابہات ہیں ان پہ ایمان لاتے ہیں، ان کی تعویل نہیں کرتے، اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اللہ ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یہ بیچ میں جو کہانیاں داخل کرتے ہیں نا، اس سے نقصان کھڑا ہو جاتا ہے. ان کی وجہ سے یہ انہوں نے کہا فرشتے شامل ہیں، ہم سے مراد، اور کیونکہ اور فرشتوں کو بھی پھر بیچ میں رکھا اور اللہ کو تو ویسے ہی نکال دیا. یہ شاہانہ انداز ہے. ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائیوں کو آپ دیکھیں گے کہ اکثر وہ اللہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں، تو یہ جائز ہے. خود اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب نے بھی لکھا ہے اپنے فتاویٰ میں کہ اللہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا احترام ہے، اگرچہ سنگولر کا صیغہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم عموماً سنگولر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اس میں اپنائیت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ اور بندے کا جو رشتہ ہے نا وہ پروٹوکول والا نہیں ہے. دیکھیں، ہم مخلوق میں کسی کے سامنے اپنے کپڑے اتار سکتے ہیں، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، نہیں اتار سکتے. ہمارا ضمیر بھی گوارا نہیں کرے گا، نہ شریعت حکم دیتی ہے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے جب تم اپنے لحاف میں لپٹے ہوتے ہو نا رات کے وقت، ہم اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ سے تمہارا کپڑوں والا پردہ بھی نہیں ہے. اللہ کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے نا وہ ہے فرینکنس کا، بندے اور معبود کا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کروٹوں پہ لیٹے اس کو یاد کرنا. اللہ کے ساتھ اپنائیت اسی وقت ہوتی ہے جب ہم سنگولر کے صیغے کے ساتھ خطاب کریں. تو اللہ اپنے آپ کو جب ہم کہہ رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنے شانہ انداز کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ توحید سکھا رہا ہوتا ہے وہاں سنگولر کی صیغوں کے ساتھ ہی ہے. قل هو اللہ احد، اے نبی تم فرماؤ، اعلان کر دو، وہ اللہ، وہ یکتا ہے، اکیلا نہیں، یونیک، جس کی کوئی ایگزامپل نہیں ہے. اکیلے تو اور بھی بہت ہیں، محمد رسول اللہ بھی تو اکیلے ہی ہیں نا، ایک ہی ہے نا جن کو امام کائنات بنایا گیا ہے. مقام شفاعت ایک ہی بندے کو دیا گیا نا، اکیلے تو وہ بھی ہیں. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے ہی ہیں نا، حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ اور ماں سے پیدا ہونے والے اکیلے ہی ہیں نا. اکیلے تو بہت لوگ ہیں، لیکن یکتا جس کی کوئی مثال نہیں بیان کر سکتا، یونیک، وہ اللہ ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، ہائے ہائے، اور اس کے مقابلے کا، اس کی ٹکر کا کوئی ایک بھی نہیں ہے، وہی وہ ہے. تو توحید کے اعتبار سے زیادہ اٹریکشن اور توحید کی اناؤنسمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ تعالیٰ کے لیے سنگولر کے اگر ہم استعمال کریں گے صیغے تو یہ زیادہ پریفریبل ہے. قرآن میں جو اللہ نے استعمال کیے ہیں یہ جمع کے صیغے اللہ تعالیٰ نے اپنے شاہانہ انداز کے لیے بیان کیے ہیں، نہ کہ اس چیز کے لیے بیان کیے ہیں کہ آپ اس سے کوئی اور رزلٹ نکالنا شروع کر دیں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک.